بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر قریش نے دو نمائندہ بنا کر حضرت عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان دونوں کو نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ پورے مسلمانوں کو واپس کر دیا جائے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا تو مسلمانوں نے اپنے رہبر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آگے کیا تاکہ وہ مسلمانوں کی ترجمانی کر سکیں۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم کیسے قوم تھے؟ جاہلیت میں مبتلا تھے۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، کتنے جو ہے دین کے معاملے میں بڑے جاہل ہیں۔ دین کا معاملہ جو ہے بہت ان کے سامنے سنگین ہے، دین کا بالکل بھی علم نہیں ہے۔ 75% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صحیح دین کی معلومات نہیں۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب آگے کہتے ہیں کہ ہم بت کی پوجا کرتے تھے، ہم بت کی پوجا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، بت کی پوجا تو نہیں کرتے لیکن مردہ کی پوجا کرتے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مردار کھاتے تھے۔ آج مسلمان بھی مردار کھاتے ہیں۔ کس طرح؟ ایک دوسرے کی غیبت کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کا گوشت کھاتے، بدکاریاں کرتے تھے۔ آج مسلمان کے معاشرے میں دیکھیے کس طرح فحاشی عام ہے۔ قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، آج بھی وہی حال ہے۔ چند پیسوں کی خاطر بھائی بھائی سے الگ ہو رہا ہے، چند پیسوں کے خاطر ماں باپ سے دشمنی مول لی جا رہی ہے۔ ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جعفر بن ابی طالب کہ ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے آ کے پڑوسی کو اتنا حق بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ڈرنے لگے کہ کہیں وراثت میں پڑوسیوں کو حق نہ مل جائے۔ اور یہی بدسلوکی آج ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، چاہے وہ پارکنگ کا معاملہ ہے یا الیکٹریسٹی کا معاملہ ہے، پانی کا معاملہ ہے۔ ہمیں کس بات کا بھی خیال نہیں ہے، صرف اپنا گھر چمکنا ہے، اپنا گھر درست، بس دوسروں کا گھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آگے فرماتے ہیں، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا ہوتا۔ ہم میں سے جو طاقتور رہتے وہ کمزوروں کو کھاتا۔ آج دیکھیے جن کے پاس اسٹیٹس ہے، جن کے پاس بہت مال ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ کمزوروں کو کس طرح دبا رہے ہیں۔ جو غریب ہے ان کو کس طرح نیچے کر رہے ہیں، کہ کس طرح جو ہے ان کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ تو ہم میں سے طاقتور کمزوروں کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی اور سچائی اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ داداؤں نے پوجا ہے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، اس نے ہمیں کس بات کی تعلیم دی؟ سچ بولنے کی تعلیم دی۔ آج مسلمانوں کو جو ہے کس طرح ایک دوسرے کے منہ پہ دھڑلے سے جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، بنداس، یعنی کہ جیسا کہ گویا سچ ہی بول رہے ہیں لیکن حالانکہ وہ سچ نہیں ہوتا، دل میں کچھ اور رہتا ہے، زبان پہ کچھ اور رہتا ہے۔ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ بولنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے ڈھونڈنا ہے، سب مسلمانوں کا آ جاتا ہے۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے۔ آج لوگوں کے پاس امانت میں کتنی خیانت ہوتی ہے، آپ دیکھیں، زبان دیتے ہیں، زبان سے مکر جاتے ہیں۔ قرابت جوڑنے، رشتہ داری جوڑنے کا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے سے، یعنی فاحشات میں، بدکاری میں، بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا حکم دیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، یتیم کا مال کھانے سے منع کیا۔ آج لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ دینے کے مستحق ہے لیکن زکوٰۃ لیتے ہیں، وہ یتیم کا مال ہی کھا رہے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ اگر جو کھاتے ہیں تو وہ کس کا مال کھا رہے ہیں؟ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، غریبوں کا مال کھا رہے ہیں۔ اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اور بھی اسلام کے پیغام نجاشی کے سامنے رکھے، اور آگے کہتے ہیں کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا، اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کس سے کہہ رہے ہیں؟ نجاشی سے، کہ ہم نے ایسا ان کے دین کو قبول کیا، اور یہ باتیں ہیں اس دین میں، اس دین کو قبول کرنے کے بعد قریش ہم سے بگڑ گئی، ہم سے ناراض ہو گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم شروع کر دیا، ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم دین سے ہٹ جائیں، اور وہ گندی چیزیں جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے اسے حلال کہنے پر ہمیں مجبور کیا، لیکن ہم پھر بھی اسے حرام ہی مانتے تھے۔ جب ان کا ظلم زیادہ بڑھ گیا تو ہم نے آپ کے ملک کی طرف یعنی راستہ بنایا اور آپ کے ملک کی طرف آئے، اور دوسرے بادشاہوں پر آپ کو ترجیح دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ آپ انصاف پسند بادشاہ ہیں، اس لیے ہم آپ کے ملک میں آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں انصاف ملے گا اور ہم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے یہ سب باتیں سنی، اس کے بعد پوچھا کہ اگر تم کچھ جانتے ہو یا رسول نے جو دیا ہے، مثلا قرآن دیا، کچھ جو بھی دیا ہے، وہ ہمارے سامنے پڑھ کر سنا سکتے ہو کیا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی، سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ نجاشی اس قدر رویا قرآن کی تلاوت سن کر کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ دیکھیے وہ قرآن کو جانتا نہیں تھا، ایک ہی مرتبہ سنا اس کی داڑھی بھیگ گئی آنسو سے، یعنی اتنا جو ہے قرآن کے اندر لذت ہے۔ اگر واقعی انسان کا دل صاف ہو اور قرآن سے اسے محبت ہو تو قرآن کے ایک ایک لفظ سننے میں اسے مزہ آتا ہے۔ تو نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور اس کے ساتھ جتنے وزراء تھے جو بھی وہاں موجود تھے سب روئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یہ دونوں ایک ہی چراغ کی روشنی، یعنی ایک ہی چیز ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، ہم مسلمانوں کو دوبارہ مکہ نہیں لوٹائیں گے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ اگلے دن میں کوئی دوسری دلیل لے کے آ کے نجاشی کو واپس ورگلاتا ہوں تاکہ یہ مسلمانوں کو مکہ بھیج دے۔